اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اگلی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دینے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان اور ہدایت و رحمت بنا کر، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ ہم نے جب موسیٰ کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا، اے پیغمبر، تو نہ تم طور کے مغربی جانب موجود تھے اور نہ اس واقعے کو دیکھنے والے لوگوں میں شامل تھے، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں اٹھائیں، پھر ان پر ایک زمانہ گزر گیا اور وہ ہماری یاد دہانی کو بھلا بیٹھے، تو خدا کی عنایت سے اب تمہیں یاد دلا رہے ہو۔ تم مدین والوں کے درمیان بھی موجود نہ تھے ان کو ہماری آیتیں سناتے ہوئے، لیکن ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ تمہیں رسول بنائیں، سو ان کے واقعات بھی سنا رہے ہو، اور تم طور کے پہلو میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، لیکن اپنے پروردگار کی رحمت سے تم اس سے بھی آگاہ کیے گئے، اس لیے کہ ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ ہم تمہیں نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کے سبب سے کوئی آفت ان پر آئے تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہوتے۔ پھر جب ہماری طرف سے یہ حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو کچھ موسیٰ کو ملا تھا وہی اس پیغمبر کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس سے پہلے کیا یہ اس کا انکار نہیں کر چکے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تورات اور قرآن دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کے موافق، اور کہا کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے۔ ان سے کہو پھر خدا کے ہاں سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، میں اس کی پیروی اختیار کر لوں گا اگر تم سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہاری یہ بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کے پیرو ہیں، اور ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدا کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ ہرگز راہ نہ دکھائے گا۔ ہم نے اپنی بات ان لوگوں کے لیے برابر جاری رکھی ہے، اس لیے کہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن کو مانتے ہیں، اور جب یہ انہیں سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو اس کے اترنے سے پہلے ہی اس کو مانے ہوئے تھے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کی ثابت قدمی کے صلے میں انہیں ان کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یہ اس کے باوجود نہیں مانیں گے، اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو اے پیغمبر۔ تم جن کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم اگر تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت کے پیرو بن جائیں تو ہم اپنی اس سرزمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کیا ہم نے ان کو اس امن والے حرم میں تمکن عطا نہیں فرمایا جس کی طرف ہر چیز کی پیداواریں خاص ہماری عنایت سے کھینچی چلی آ رہی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ قریش کے لوگوں، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر چھوڑی ہیں جو اپنی معیشیت پر ناشکری کر کے اترا گئی تھیں، سو یہ انہی کے مسکن ہیں جن میں ان کے بعد کوئی کم ہی بسا ہے، اور ان کے وارث پھر ہم ہی ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار
ان بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا جب تک ان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج لے جو ہماری آیتیں انہیں پڑھ کر سنا دے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے لوگ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ تمہیں جو چیز بھی دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہی ہے، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اسے لازماً پا کر رہے گا، اس شخص کے برابر ہو جائے گا جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا ہے؟ پھر قیامت کے دن وہ پکڑ بلایا جانے والا ہے۔ یہ اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ ان کے زعماء جن پر بات پوری ہو چکی ہوگی، اس اندیشے سے کہ تمام ذمہ داری کہیں ان پر نہ ڈال دی جائے، فوراً بول اٹھیں گے کہ ہمارے پروردگار، یہ لوگ جنہیں ہم نے بہکایا انہیں ہم نے اسی طرح بہکایا جس طرح ہم خود بہکے تھے۔ تیرے حضور ہم ان سے برات کرتے ہیں، یہ ہم کو نہیں پوچھتے تھے۔ اس وقت کہا جائے گا، اچھا اب اپنے شریکوں کو بلاؤ، سو گھبرا کر انہیں بلائیں گے مگر وہ ان کی کوئی مدد نہ کریں گے اور یہ اپنا عذاب دیکھ لیں گے۔ اے کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو اس دن ان کی سیٹی بھول جائے گی، پھر آپس میں بھی کچھ نہ پوچھ سکیں گے۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، اسے توقع رکھنی چاہیے کہ اس دن وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سو اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تیرا پروردگار جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ پھر وہ کسی کو اپنا شریک کیوں بنائے گا؟ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں وہی شکر کا سزاوار ہے، اسی کے اختیار میں فیصلہ ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ان سے کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ پھر کیا سنتے نہیں ہو؟ کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے گا جس میں تم سکون پاتے ہو؟ پھر کیا دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، اس لیے کہ رات میں سکون حاصل کرو اور اس لیے کہ دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار ہو۔ یہ اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تب ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق خدا کی طرف ہے اور جو کچھ جھوٹ وہ باندھتے رہے تھے وہ سب ان سے کھوئے جائیں گے۔ یہ اپنے ساز و سامان پر نہ اترائیں، انہیں بتاؤ کہ قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا۔ ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی طاقتور مردوں کی جماعت بھی مشکل سے اٹھاتی تھی۔ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اتراؤ مت، اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کے طلبگار بنو اور اس دنیا سے اپنا حصہ وہاں سے لے جانا نہ بھولو، اور جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے
اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو اور زمین میں فساد کے خواہاں نہ بنو، اس لیے کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے جواب دیا، یہ سب تو مجھے میرے ذاتی علم کی بنا پر ملا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے بڑھ کر اور جمعیت میں اس سے کہیں زیادہ تھیں؟ اس طرح کے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا۔ سو ایک دن وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا تو دنیا کی زندگی کے طلبگار اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ جو کچھ قارون کو ملا ہے اے کاش ہمیں بھی ملا ہوتا، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن کو علم کی دولت عطا ہوئی تھی وہ بول اٹھے کہ شامت کے مارو، جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان کے لیے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جس کی ہر شخص کو تمنا کرنی چاہیے، اور یہ انہی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہوں۔ پھر ہوا یہ ہے کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا، تو نہ کوئی جماعت اس کے لیے اٹھی کہ خدا کے مقابل میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ آپ ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ اب وہی جو کل اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی بات ہو گئی جو ہمیں بتائی جا رہی تھی کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر عنایت نہ فرمائی ہوتی تو ہمیں بھی اسی طرح دھنسا دیتا۔ ارے غضب، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ منکرین فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ آخرت کا گھر جس کا ذکر ہوا اسے ہم انہی کے لیے خاص رکھیں گے جو نہ زمین میں اپنی بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد کے خواہاں ہیں، وہی خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور انجام کار کی کامیابی تو خدا سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ اس دن جو بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کے آئے گا تو جنہوں نے برائیاں کی ہیں ان کو وہی بدلے میں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ اس لیے یقین رکھو اے پیغمبر کہ جس نے تم پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ اب ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو بھی جو خدا کی ہدایت لے کر آیا ہے اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ تم اس کے متوقع نہیں تھے کہ تمہاری طرف یہ کتاب اتاری جائے، یہ تو محض تمہارے پروردگار کی عنایت ہوئی کہ اس نے تمہیں اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس لیے کہ بے کم و کاست سناؤ اور ہرگز ان منکروں کے مددگار نہ بنو۔ اور ایسا کبھی نہ ہو کہ یہ خدا کی آیتوں سے جب کہ وہ تمہاری طرف نازل ہو چکی ہیں تمہیں روک دیں۔ تم اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔